دیکھیں لغاری صاحب بہت قابل احترام ہیں اور وہ تاریخ سے واقف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جنرل قمر جاوید موجودہ لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے نا، ملٹری لیڈرشپ کی، یہ جو موجودہ فیز شروع ہوا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی اور اس کے بعد یوسف زا گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے تو وہ جی ایچ کیو نے تو نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی پی سی او ججز نے کیا، نہ ہی ملک میں مارشاء اللہ تھا۔ سید یوسف زا گیلانی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نتیجے میں فارغ ہوئے، پارلیمنٹ نے مدت پوری کی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب نواز شریف صاحب، جی ہاں، اس میں بھی پارلیمنٹ نے مدت پوری کی اور نواز شریف صاحب خود گئے سپریم کورٹ کہ جناب یہ مسئلہ حل کر دیں پاناما کا، اور چیف جسٹس نے واپس لکھا کہ جناب پہلے ٹی او آرز بتائے جائیں، ڈومین بتائی جائے، اس کے بعد کریں گے۔ اور ایک دفعہ ہم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ آپ لوگ طیب اردوان کے خلاف فوج نے بغاوت کی تو لوگ نکل آئے سڑکوں پہ، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں ہمارے سیاستدانوں کو کہ وہ اپنے آپ کو پہلے طیب اردوان والی پوزیشن پہ جا کے لے جائیں، وہاں پہ لے جائیں، اور جب ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا تو کسی جرنیل کو، کسی فوجی افسر کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ گورنمنٹ سنبھالنے کا کو کرنے کا سوچے بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی نااہلیاں ہیں، اور کیا یہ جو موجودہ فیز ہے، کیا نواز شریف صاحب کو جی ایچ کیو نے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا 5 ممبرز لارجر بینچ، انہوں نے کتنے موقع دیے نواز شریف صاحب کو؟ کیا آپ آئیں صرف 3 لفظوں میں بتا دیں کہ یہ منی ٹریل کیا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے گئے، اتنی سی بات۔ انہوں نے قطری خط بھی نہیں چھوڑا، کبھی قطری خط لے آتے تھے، کبھی نواز شریف کا خطاب قومی اسمبلی کا سن لیں، میڈیا ٹاک سن لیں، صرف ایک سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب ایگزاسٹ ہونے کے بعد پھر جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی کو بھی جواب نہیں دیا، پھر احتساب عدالت نے فیصلہ دیا، وہ ہو گیا۔ اب اگر یہ فوج اس وقت جو اگست کے آخری ہفتے میں اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض یہ جاتی عمرہ گئے تھے، یا جاتی عمرہ کے لوگ ان کے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے کہ جناب ہم آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور وہ پورا کیا تھا؟ وہ کیوں پھر ادھر گئے جی ایچ کیو میں اور ان سے ملاقات کرنے اور ان سے پھر دوبارہ معاملات طے کرنے کے لیے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی پیغام، کیا جی ایچ کیو کی طرف سے تھا، جنرل باجوہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، یا جنرل فیض نے کو فون کر کے کہا تھا کہ آئیں جناب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں خود جاتے ہیں ادھر، بار بار جاتے ہیں، اور شاہین صاحبائی صاحب بھی، لغاری صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یا تو آپ کنڈولیزا رائس کے ذریعے آپ اقتدار میں آتے ہیں اور معاملات طے کرتے ہیں، این آر او کے ذریعے جو آپ اقتدار سنبھالتے ہیں تو آپ ڈٹ جائیں۔ اور اس وقت بھی اب ایشو کیا ہے؟ اس وقت بھی جو آپ نے کہا کہ معاملات پالیٹکس کے ہیں، پالیٹکس میں تو ہو ہی نہیں گفتگو رہی، اور باقی مہنگائی کہاں گئی اور گڈ گورننس کہاں گئی، اس کی تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ اور کیسے ہے، کیوں ہے؟ بریک لینے دیجئے مجھے، بریک لینے دیجئے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین میں سیدھا چلتا ہوں شاہین صاحب صاحب کے پاس، میرے پاس 8 منٹ ہے۔ شاہین صاحب میں نے بریک میں شاہین صاحب بہت سے پوائنٹس لکھے ہیں کہ اصل میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا جو اصل میں چیلنج ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتر گورننس کے حوالے سے، اور اگر ریزلٹس حاصل کرنے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پاکستان میں بات ہونی چاہیے کہ میننگ فل ایجوکیشن جو ہے، ایسی ایجوکیشن جس میں لوگوں کو صرف ڈگری نہ ملے بلکہ ان کو سکلز ملے، اس کے ساتھ ان کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل سکلز چاہیے، جو ٹیکنیکل سکلز ان کو سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ، فائنینس اور کمیونیکیشن کے سبجیکٹس کے اندر، اور بھی بہت سے سبجیکٹس ہیں اس میں چاہیے۔ پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ اگر اس کو مہنگائی پہ قابو پانا ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تب مینیج ہوگی جب ڈالر کے ریٹ کے اور روپے کا جو گرنا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، وہ تب گرے گا جب پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا،
امپورٹس نسبتاً جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی اور یوں آپ گرانی کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر قابو پا سکیں گے. پاکستان کو اپنی ایگریکلچر ییلڈ جو ہے پر ایکڑ وہ غالباً دنیا میں سب سے کم ہے, اس خطے میں بھی سب سے کم ہے, ہندوستان سے بہت کم ہے, چین سے بہت کم ہے, بنگلہ دیش سے کم ہے, اس کو بڑھانے پہ غور کرنا ہوگا. پاکستان کو اپنی نئی انڈسٹری کو انوائرمنٹلی فرینڈلی بنانا پڑے گا, اس لیے کہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ نے $2 ٹریلین رکھ دیے ہیں کلین انرجی اور اسے کہتے ہیں کلین انفراسٹرکچر کے لیے. اور پیرس کنونشن آن کلائمیٹ چینج میں امریکہ واپس جا رہا ہے اور زیرو ایمیشن ریٹ کی ان کی کوشش ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا. تو شاہین صاحب کچھ اور آپ اس پہ پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں تو کر دیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان یہ چیزیں ڈسکس نہیں کر رہا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں بالکل ساری جو ہے یہ کرنے کی ہیں اور ارجنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں 2 باتیں کرنی پڑیں گی جو کہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے. ایک تو ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, پالیٹیشینز ایک دوسرے کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے اور ہاتھ ہی نہیں ملا رہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ چوری اور کرپشن کے الزامات کو الگ کر دیں اور باقی پالیٹکس کو الگ کر دیں. یہ جب تک آپ نے مکس کر کے رکھی ہے, دونوں کو ایک دوسرے پر کنڈیشنل بنا دیا ہے, تو یہ معاملات ڈیڈ لاک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن کے معاملات چلنے دیں عدالتوں میں اور جہاں جہاں چلتے ہیں, باقی باتوں پہ آئے سب بیٹھے اور بات کریں. اور میرا خیال ہے کہ سب تیار ہے, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, باقی لوگ بھی اس پہ تیار ہو جائیں. مگر یہ پرسنل جو انہوں نے بنا لیا ہے کہ جی سارا 1 پوائنٹ ایجنڈا اب رہ گیا ہے کہ جی عمران خان کو ہٹا دو, چلے اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیپٹن یا جنرل عمران خان آ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے, اور یعنی یہ مسئلہ تو اس طرح حل نہیں ہوگا. تو یہ سارا آپ نے جو ایجنڈا دیا ہے بالکل یہ صحیح ایجنڈا ہے اور اسی پہ چلنا چاہیے, لیکن یہ پہلے گراؤنڈ رولز طے کرنا کہ جی ہم نے کن رولز کے تحت چلنا ہے. ٹھیک ہے. صابر شاکر صاحب, آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا پالیٹکس کا؟ میں نے تو خاصے ایشوز جو ہیں وہ گنوائے ہیں, آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے ٹیبل میں, کہ اصل میں یہ وہ ایشوز ہیں اگر ہم کو واقعی مہنگائی کا حل نکالنا ہے, گرانی کرنی, آلو ٹماٹر سستے کرنے, تو یہ اس طرح سے ہوں گے. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے بھی اور شاہین صاحب بھائی صاحب نے بھی, کہ اصل تو لوگ منتخب کرتے ہیں پولیٹیشنز کو, ہم سارے مل کے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ افیئرس کو چلائیں اور ریاست کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں اور عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں, اور پارلیمنٹ میں ایسی لیجسلیشن ہو اور ایسی گورننس ہو کہ جس سے عام آدمی سے لے کے ہر شہری کو ریلیف ملے اور اس کے مفادات کا تحفظ ہو. یہ ہے, لیکن یہ آنے کے بعد ہوتا یہی ہے کہ پھر بدقسمتی سے یہ اپنے مینڈیٹ کو پھر اپنی مرضی کے مطابق اس منشور کو نکال لیتے ہیں جو ان کے پاکٹس میں ہوتا ہے. وہ منشور جس کا اعلان کیا ہوتا ہے, وہ منشور جو منشور دکھا کے انہوں نے ووٹ لیا ہوتا ہے, اس منشور پہ پھر یہ عمل نہیں کرتے, اور یہی ہمارا المیہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ہو جاتے ہیں جی اقتدار بھی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ پاور جو ہے, اختیار, وہ کیسے لیا جائے, اور اس کے اکارڈنگلی ہم اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. اس وقت بھی جو موجودہ گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ سب سے زیادہ توجہ اس کو گورننس پہ دینی چاہیے. گورننس پہ آئیں اور مہنگائی, سوشل ویلفیئر کے کام کریں, مہنگائی کو کنٹرول کریں اور عام آدمی کے مسائل حل کریں. لیکن موجودہ گورنمنٹ کا بھی المیہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک نیریٹو ہے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل جس طریقے سے شریف فیملی ایک دوسرا نیریٹو لے کے چل رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی صبح سے شروع ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک وزیر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر ترجمان آتے ہیں, پھر تیسری کیٹیگری کی آتی ہے, اور اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہے. نیب کرے, ایف آئی اے کرے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں, عدالتیں کریں, آپ کا کام ہے گورننس اور مسائل حل کرنا. تو اس پہ آ جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. ٹھیک. لغاری صاحب, جو اصل ایشوز ہیں جو میں نے آؤٹ لائن کیے ہیں, اور میرا خیال آپ ان سے ایگری کریں گے کہ اصل ایشوز یہی ہیں. اگر ہمیں مہنگائی پہ قابو پانا ہے تو بیسکلی ہمیں پاکستان کے ایکسچینج ریٹ پہ کنٹرول کرنا ہے. ایکسچینج ریٹ پہ کنٹرول تبھی ہوگا جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, کمپیٹیٹو ہوں گی, امپورٹس پہ ریلائنس جو ہے اس کی کم ہوگی. ایکسپورٹس تبھی کمپیٹیٹو ہوں گی جب پاکستان کی ورک فورس کی ٹیکنیکل سکلز, اس کی ایجوکیشن, اس کی ایبلٹی جو ہے ہیومن ریسورس کی بہتر ہوگی. وہ میں نے سارے ایشوز آپ کے سامنے آؤٹ لائن کیے. ان ایشوز پہ بات نہیں ہوتی. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن, اگر آپ سارے لیڈروں کو دیکھیں, اکثریت
اہمیت جو پاکستانی پالیٹکس کی ہے اور خاص کر کے اس وقت ہماری جو کی اپوزیشن لیڈرشپ ہے جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں اور اس دوسرے بلاول بھٹو ہیں. بلاول بھٹو نے ڈگری تو کہیں سے لے لی ہے اور محترمہ مریم نواز نے بھی کچھ لی بھی ہے ڈگری وغیرہ, لیکن انہوں نے ایک بھی دن کام نہیں کیا اپنی زندگی میں. یعنی انہوں نے کمائی کبھی کی ہی نہیں ہے. ان کو کبھی انہیں کبھی نہ انہوں نے بینک میں نوکری کی ہے, نہ یہ اسکول میں ٹیچری کی ہے, انہوں نے کام کیا ہی نہیں ہے. یہ لیڈرشپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ پاکستان کو, انہوں نے کبھی زندگی میں کام ہی نہیں کیا. یہ اس طرح کی صورتحال میں پیدا ہوا. یہ اس قسم کی لیڈرشپ کس طرح سے کبھی کوئی ایشو کا حل نکال سکتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے پاس نرسریاں نہیں ہیں جہاں سے لوگ پولیٹکس میں آتے ہیں. بیسک ہوتی تھیں ایک زمانے میں, اور وہ بھی شاید اچھی تھیں یا بری تھیں مجھے نہیں معلوم ہے, کہ ہماری یونین ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھیں, پھر وہ آگے بڑھتے تھے, اس میں سے سیاست میں لوگ آتے تھے. ہماری ٹریڈ یونین ہوتی تھی, اس میں سے لوگ نکلتے تھے, پھر آگے سیاست میں آتے تھے. ہماری لوکل باڈیز ہوتی تھیں, ان میں سے لوگ نکلتے تھے, پھر آگے آتے تھے. یہاں پر وہ جاگیرداری کے اندر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سوشل اسٹرکچر ہو وہ قبائلی بھی ہو, غلامانہ بھی ہو اور جاگیردارانہ بھی ہو, اور اس کے اندر ہم انقلابی اقدامات کریں کہ جناب ایک ہائیلی کوالیفائڈ بندے جو اسکل رکھتے ہوں ہم ان کو پولیٹکس میں لائیں. دیکھیں اس ایولیوشن کو تو چلنے دیں نا. مسئلہ یہ جو دروازے ہم نے بند کر دیے ان دروازوں کو تو کھولیں, لوگوں کو آنے دیں, سیاسی عمل میں شریک ہونے دیں. اچھا وقت ختم ہو گیا لغاری صاحب.